مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے اس سے آپ کو تعجب نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا یہ آپ کو تعجب ہو سکتا ہے، ہم لوگ تو اپنے ملک میں ہر 10-15 سال کے بعد یہ منظر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو ہماری اپنی فوج آ کے پکڑ لیتی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جو آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس پہ تھا۔ آپ امریکہ میں ہیں اس وقت، اور آپ پہ پھر یہ کوسچنز اور بھی زیادہ سختی سے لوگ پھر چاہتے ہیں کہ پوچھے جائیں کہ اس وقت جو ٹرمپ صاحب کے اقدامات تھے وینزویلا میں، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اور کیا ٹرمپ، اور اسی کے ساتھ میں ایک اور کوسچن ایڈ کر دیتا ہوں کہ ٹرمپ نے سری خلاف ورزی کی ہے انٹرنیشنل لا کی، اور اس کے بعد ان کا تبصرہ بھی سامنے آیا ہے کہ انٹرنیشنل لا کی اب ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا یہ ایک گیٹ وے ہے چائنا کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی کہ اب جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس لحاظ سے اتنا وہ لوگوں کو یا ممالک کو ایکسپلائٹ کر لے؟ یہ جس کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے یہ اب تک ایک اخلاق کی چیز رہی ہے، اس کو کوئی قوت نافذہ حاصل نہیں ہے۔ جن مواقع کا ہم بعض اوقات حوالہ دیتے ہیں ان میں بھی چھوٹی قوموں یا چھوٹے ملکوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ بڑی طاقتوں نے اس کے سامنے کبھی سرنگو نہیں کیا۔ اس وقت اس میں کیا شبہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کو اگر اس کی اخلاقی حیثیت میں دیکھا جائے تو اس کی سری خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یہ خلاف ورزی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو بڑی طاقتیں اسی طریقے سے کرتی رہی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں امریکہ کے بارے میں دی جا سکتی ہیں، روس اور سوویت یونین کے بارے میں دی جا سکتی ہیں۔ چین تو ابھی اس میدان میں نہیں اترا، لیکن یہ دونوں بڑی طاقتیں برسر جنگ رہیں۔ ہم جس کو سرد جنگ سے تعبیر کرتے ہیں اس کی ایک کم و بیش صدی کی تاریخ ہے۔ اس میں ہم نے بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ بین الاقوامی قانون حوالے کا ذریعہ بنتا ہے، اخلاقی دباؤ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اس کو بعض دانشور پیش کر کے کچھ شرم دلانے کی صحیح بھی کرتے ہیں، لیکن طاقت کبھی ان چیزوں سے شرم محسوس نہیں کرتی، وہ اپنی منطق کے ساتھ اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ سے طاقت ہی سیاسی معاملات میں فیصلہ کن رہی ہے۔ اس زمانے میں البتہ یہ خیال ضرور ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے ویسٹ فالیہ کے معاہدے کے بعد ایک جدید ریاست قائم کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے اور پھر پچھلی چند صدیوں میں قوانین بنا دیے ہیں، معاہدات وجود میں آ گئے ہیں، جنگ و جدال تک کو قاعدوں میں بیان کر دیا گیا ہے، تو شاید ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں جہاں اخلاقی اصول حکومت کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی اس سے پہلے جو ادارہ بنایا گیا تھا جس کو جمعیت اقوام کہتے ہیں، لیگ آف نیشنز، اس پر جو علامہ اقبال نے تبصرہ کیا ہے ضرب کلیم میں، وہی پڑھ لیجئے۔ یعنی وہ بھی ایک طرح سے ایک گورکنوں کی انجمن سی بن کے رہ گئی۔ یہی صورتحال اقوام متحدہ کے ساتھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں اور بعض معاملات کو سلجھانے میں دنیا کی مدد بھی کی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بعض چیزوں کو کچھ اخلاقی لحاظ سے روکنے کی صحیح بھی کی ہے اور یقیناً کی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جتنے بڑے معاملات پیش آئے ہیں ان میں اگر بین الاقوامی قانون بڑی طاقتوں کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے تو اس کو پرے کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی اس کی زد سے بچنے کے لیے۔ بلکہ بین الاقوامی قانون تو الگ ہے، یہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ امریکی عدالتوں کی گرفت سے بچنے کے لیے بعض جزیروں پر قید خانے بنائے گئے؟ تو یہ سب معاملات دنیا میں اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک طاقت کی نفسیات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک خواب ہے، برٹن رسل اس کے لیے تحریک چلاتے رہے، ہماری طرح کے دانشور اس کا خواب دیکھتے ہیں کہ ایک عالمی نظم وجود میں آ جائے، دنیا میں مواصلات کے بڑے غیر معمولی ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، نئی ٹیکنالوجی نے بہت سے اسباب پیدا کر دیے ہیں، دنیا ایک گاؤں سی بن گئی ہے، تو آخر اس میں کیا حرج ہے کہ ایک بین الاقوامی عالمی نظم وجود میں آ جائے
جو تمام معاملات میں فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ یہ خواب ہے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بات بھی ہوتے رہنے چاہیے، لیکن امر واقعی کیا ہے؟ امر واقعی یہ ہے کہ ہر جگہ طاقت حکومت کرتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے، اس سے آپ کو تعجب نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا یہ آپ کو تعجب ہو سکتا ہے، ہم لوگ تو اپنے ملک میں ہر 10-15 سال کے بعد یہ منظر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو ہماری اپنی فوج آ کے پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح کے معاملات بارہا ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اپنی ہی فوج وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے پھلانگ رہی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم کو پکڑ کر لایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اس کو اندھیری کوٹڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس وجہ سے طاقت اپنے اپنے دائرے میں اسی طریقے سے عمل کرتی ہے۔ دنیا میں جو سیاسی اقدار جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں قائم ہو، ان میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی۔ ہم مسلمانوں کے ہاں ملوکیت رہی، بادشاہت رہی، قوموں کے حق خود ارادی کا بھی کوئی تصور نہیں رہا۔ اس طرح کا بنیادی حقوق کا تصور بھی مبہم تھا، اگرچہ ہماری شریعت میں جان مال آبرو کے لیے قواعد بنا دیے گئے تھے، لیکن قانون کی حکمرانی رہی۔ اور چونکہ وہ قانون اللہ کے قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا، فقہا کو بالعموم معاشرے میں ایک خاص طرح کا اخلاقی تفوق حاصل تھا، تو بادشاہوں کے لیے بھی اس کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تاہم کرتے تھے۔ یعنی گاہے گاہے اس کے بھی بعض معاملات پیش آ جاتے تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بادشاہتیں قائم ہیں، ان میں بظاہر عدالتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، فیصلے دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کو بہت آسانی سے انصاف میسر آتا ہے، لیکن کیا وہ بادشاہ سلامت کے اقدامات کے خلاف بھی میسر آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے دنیا میں ہمیشہ سے طاقت کی حکمرانی رہی ہے۔ دنیا میں خواہ وہ سیاست ہو خواہ معیشت، طاقت اور سرمایہ حکومت کرتے ہیں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ حادثہ اخلاقی کے فیصلے کو حکومت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بین الاقوامی قانون، یہ دنیا کا عرف، یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دستور بنا لیا ہم نے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں حادثہ اخلاقی کے فیصلے کا ظہور ہے۔ اس مقصد کے لیے کوشش جاری رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ پچھلے زمانے میں کچھ تاثر رہا کہ غالباً ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا کے حالات میں تبدیلی آئی ہے اور بڑی طاقتوں کو ایک نئے توازن کا فیصلہ کرنا پڑا ہے، تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب اگر امریکہ نے یہ غیر قانونی اقدام کیا ہے، تو اس میں دوسروں کے لیے بھی اجازت نامہ مضمر ہے، وہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے روس یوکرین میں جو کچھ کر چکا ہے، کریمیا کے الحاق کے لیے اس نے جو اقدام کیا، اس کی حیثیت بھی بالکل یہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے۔ تو اخلاقی اصولوں کی یاد دہانی کراتے رہنا، ان کی طرف توجہ دلاتے رہنا، ہم جیسے لوگ یہی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ طاقت اور سرمایہ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے، ان کا ہاتھ پکڑنا آسان نہیں۔ جی کومل صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ بھائی بڑی معذرت، مجھے ایک کوشچن اور کرنا تھا، معذرت آپ کو ٹوک رہا ہوں استاذ۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں مزید ایڈ کرنی تھی کہ آپ کا یہ جواب چونکہ آپ نے اپنے مزاج کے مطابق دیا، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے جواب میں جو کہ کہہ لیں کہ حادثاتی طور پہ میں نے ہی آپ سے کیا تھا، اس میں جب آپ نے جواب دیا تو لوگوں کی طرف سے بڑا ایک بیکلیش آیا تھا کہ آپ نے بڑا نرم جواب دیا ہے۔ تو ڈاکٹر منیر صاحب کا بھی یہ اعتراض تھا، تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے بعد میں آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کرنی پڑی تھی؟ یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر منیر صاحب کا دوبارہ سے اعتراض آ جائے۔ میرے نزدیک میرا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ میں کسی چیز کی شناخت کو واضح کرتا ہوں۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حادثہ اخلاقی کا فتویٰ ہے، یہ حماقت ہے، یہ سری خلاف ورزی ہے، اس میں قانون کو ایک طرف پھینک دیا گیا ہے، یا اس استثناء کے لیے اسلام میں اخلاقی اصولوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میرے نزدیک اس کے لیے مذمت کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے جو واضح کرنی چاہیے۔
میں اس طرح کے الفاظ کو الفاظ کا بےمعنی مصرف سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ میری اس میں رائے کیا ہے، یعنی میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت بھی جو کچھ کیا گیا میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا ایک پہلو استثناء کا ہے، وہ ہر حال میں غلط ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق یہاں ریاست اور حکومت کے مابین کچھ معاملات کو متوازن کرنے سے ہے۔ اس کی ضرورت پیش آئی ہے ان حماقتوں کے نتیجے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے۔ چنانچہ یہ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے، یا آئندہ بھی دیکھا جائے گا، اور اس وقت تک یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں جب تک یہاں دستور کی حقیقی حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔ میں بین الاقوامی معاملات میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مغربی ملک داخلی طور پر اچھی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی بظاہر وہاں قائم ہوتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جہاں تہاں سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہاں قانون کی حفاظت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہی بڑی طاقتیں جس وقت بین الاقوامی معاملات کرتی ہیں تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی اصول پیش نظر نہیں ہوتا، وہاں مفادات فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں اس طریقے سے کسی چیز کا ہمیشہ تجزیہ کرتا ہوں یا کسی چیز پر اظہار افسوس کرتا ہوں، میں اس طرح کے الفاظ جو بالعموم سیاسی رہنما استعمال کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتا۔